نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان سورة الرحمن یہ مدنی سورت ہے. دو قول ہے اہل علم کا. کچھ مفسرین کے ہاں یہ مکی صورت ہے اور کچھ مفسرین کے ہاں یہ مدنی صورت ہے. راجح قول یہی ہے کہ یہ صورت مدنی ہے. یہ صورت کی جو مناسبت اور ربط ہے پچھلی صورت سے صورت قمر سے، وہ یہ ہے کہ صورت قمر میں وعید ہے. وعید سے مراد دھمکی ہے، اور اس صورت میں بشارت ہے، خوشخبری ہے. قرآن کی نزول کا مقصد انسان کی اصلاح ہے، اور انسان کی اصلاح نہیں ہوتی مگر دو چیزوں کے ساتھ. اگر صرف انسان کو ڈرایا جائے تو انسان متنفر ہوتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے. اگر انسان کو صرف خوشخبری دی جائے تو پھر انسان میں مستی پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے دونوں چیزوں کا خیال کیا ہے قرآن حکیم میں، کہ ایک آیت میں یا چند آیات میں اگر دھمکی وعید ہو، اس کے بعد پھر خوشخبری دی جاتی ہے. اگر خوشخبری ہو تو اس کے بعد پھر دھمکی اور وعید آتی ہے. صورتوں میں بھی یہی اصول ہے کہ ایک صورت میں اگر زیادہ وعید ہو، دھمکی ہو، تو اس کے بعد والی صورت میں خوشخبری دی جاتی ہے رجا اور امید پیدا کرنے کے لیے. تو یہ پہلی صورت میں دھمکی اور وعید ہے، اور سورۃ الرحمن میں خوشخبری اور بشارت ہے. سورۃ الرحمن کا جو موضوع ہے وہ معرفت الرحمن بآلائه وانعامه واحسانه على العباد في الدنيا والآخرة. اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت اور پہچان ہے اس صورت میں. اللہ کی پہچان اور اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت. اللہ کی معرفت کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ اللہ کی نعمتوں میں غور کرنے سے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی دینی اور دنیاوی روحانی اور جسمانی نعمتوں کو ذکر کر کے اپنا تعارف کیا ہے اور اپنا تعارف بیان کیا ہے اس صورت میں. تو یہ معرفت الرحمن بسورۃ الرحمن. سورۃ الرحمن میں اللہ رب العزت کی معرفت ہے، اللہ کا تعارف ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس کی یہ احسانات اور انعامات ہیں. یہ سورت کا موضوع ہے معرفت الرحمن بآلائه
وإنعامه وإحسانه على عباده في الدنيا والآخرة. پھر اس سورت کا نام رحمان رکھ دیا گیا ہے. اس میں مشرکین پر بھی رد کرنا مقصد ہے کہ مشرکین کہتے تھے کہ لا نعرف الرحمن، ہم رحمان کو نہیں پہچانتے، صرف ایک رحمان کے بارے میں ہمیں علم ہے جو یمامہ میں رہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمانیت کا انکار کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ایک سورت کا نام ہی رحمان رکھ دیا ہے، رحمان ذات کی سورت. اور اس سورت کے نام سے معلوم ہے کہ اس سورت میں کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتوں کا تذکرہ ہے. یہ رحمت کی سورت ہے، رحمت کی سورت. پھر یہ سورت 3 رکوع میں تقسیم ہوتی ہے. پہلا رکوع اس میں بیان النعم الجسمانی والروحانی، پہلی رکوع میں جسمانی اور روحانی نعمتوں کا تذکرہ ہے. اور جو دوسرا رکوع ہے اس میں التخویفات الاخرویہ، اخروی تخویفات کا ذکر ہے، یعنی آخرت میں جو وعید ہے ان کا تذکرہ ہے. اور آخری جو رکوع ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس میں صرف آخرت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. پہلے رکوع میں جسمانی اور روحانی نعمتوں کا تذکرہ، اور دوسری رکوع میں قیامت کی تخویفات کا ذکر ہے، اور تیسری رکوع میں آخرت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. الرحمن علم القرآن، الرحمن یہ مبتدا ہے، علم القرآن اس کی پہلی خبر ہے، خلق الانسان اس کی دوسری خبر ہے، علمہ البیان اس کی تیسری خبر ہے. نہایت مہربان اللہ، علم القرآن جس نے قرآن سکھایا ہے، خلق الانسان اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، علمہ البیان انسان کو بولنا سکھایا ہے. الرحمن وہ اللہ جو نہایت مہربان ہے، ذو رحمت الواسعہ جس کی رحمت انتہائی وسیع ہے. ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے. یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی کا نام ہے، مخلوق کا یہ نام رکھنا جائز نہیں ہے. بے حد مہربان، نہایت مہربان، جس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے. اب علم القرآن یہ دلائل ہے اس کی اس رحمت کی. وہ کس طرح مہربان ہے؟ علم القرآن اس نے قرآن سکھایا ہے، قرآن تعلیم دی ہے اور قرآن سکھایا ہے. کس کو سکھایا ہے؟ جبریل کو سکھایا ہے. سب سے پہلا شخص جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن سکھایا ہے وہ جبریل ہے. اور جبریل نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا دوسرے نمبر پر، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا ہے تیسرے نمبر پر، اور پھر صحابہ نے تابعین تبع تابعین، یہ سلسلہ ہم تک پہنچا ہے. تو علم القرآن میں ان تمام تعلیم کی مراحل کی طرف اشارہ ہے. وہ رحمان جس نے قرآن سکھایا ہے. خلق الانسان اس نے انسان کو پیدا کیا ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ خلقت کا جو مرحلہ ہے وہ تعلیم القرآن کے مرحلے سے پہلے ہے. پہلا انسان پیدا ہوتا ہے پھر جا کر علم سیکھتا ہے. لیکن جو واقعیت ہے، حقیقت ہے، اللہ نے حقیقی تقدیم اور تأخیر کا یہاں خیال نہیں کیا. اللہ نے اس کی مخالفت کی ہے. کیوں؟
اللہ سبحانہ و تعالی تعلیم القرآن کی نعمت کی قدر کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کی جو تعلیم ہے یہ انسان کی خلقت سے بڑی نعمت ہے، وگرنہ حقیقت میں اور واقعیت میں پہلی خلقت ہے، بعد میں تعلیم ہے، لیکن اللہ نے یہاں تعلیم القرآن کو خلق الانسان پر مقدم کیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ تعلیم القرآن کی جو نعمت ہے یہ بہت بڑی ہے خلقت کی بنسبت، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے محروم ہے وہ لوگ جو قرآنی تعلیمات سے محروم ہے، یہ حقیقی نعمت سے محروم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو دنیا سے بہتر نعمت قرار دی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یہ قرآن بہتر ہے ان چیزوں سے جو تم جمع کرتے ہو، مال جو تم ذخیرہ اندوزی کرتے ہو اور جمع کرتے رہتے ہو اور شب و روز اس کی خاطر پریشان ہو، دکے کاتے رہتے ہو، یہ قرآن اس سے بہت بہتر ہے۔ یہاں تک اس حال میں کہ قرآن کی جو تعلیم ہے اس نعمت کے علاوہ بقیہ جو نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت خلقت ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے خلقت کو مقدم کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا، اس رب کی عبادت کیا کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور بعد میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان کا ذکر کیا، پھر زمین کا تذکرہ کیا، پھر بادلوں کا ذکر کیا، یہ سب نعمتیں ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں اللہ رب العزت نے خلقت کو پہلے ذکر کیا ہے، اس لیے کہ خلقت سب سے بڑی نعمت ہے۔ انسان پیدا ہوگا تو پھر نعمتوں سے مستفید ہوگا، انسان پیدا ہی نہ ہو تو کس نعمت سے فائدہ اٹھا سکے گا؟ لیکن جب قرآن سے اس کا تقابل ہوا تو اللہ رب العزت نے تعلیم القرآن کو خلقت الانسان پر مقدم کیا ہے کہ قرآن کی جو تعلیم ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اسے عظیم نعمت اور کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کا سب سے بڑا احسان ان لوگوں پر ہے جن کو اللہ نے قرآن سکھایا ہے۔ قرآن سے مراد صرف قرآن کے الفاظ مراد نہیں ہے، قرآن کے الفاظ بھی شامل ہے، قرآن کی معانی، اس کی محتوا اور اس کا مفہوم اور اس کے فوائد، تو اللہ نے قرآن سکھایا ہے۔ تعلیم القرآن میں 3 چیزیں داخل ہیں۔ تعلیم القرآن یعنی تعلیم و الفاظ القرآن، اللہ نے قرآن کے الفاظ سکھایا ہے انسان کو کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ اور دوسرا تعلیم القرآن سے مراد تعلیم معانی القرآن، قرآن کے معانی بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے سکھایا ہے۔ اور تیسرا تعلیم القرآن یعنی تعلیم العمل بالقرآن، قرآن پر عمل کس طرح کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے سکھایا ہے انسانیت کو۔ تو تعلیم القرآن میں 3 چیزیں مراد ہے، تعلیم الالفاظ، تعلیم المعنی اور تعلیم کیفیت العمل بالقرآن، کہ قرآن پر عمل کرنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ یہ سب سے اللہ رب العزت کے رحمانیت کی بڑی دلیل ہے۔ تو جو شخص قرآن نہیں سیکھتا اور قرآن کی تعلیم کی طرف نہیں آتا، در حقیقت اللہ کے اصل مہربانی سے انسان محروم ہے، اللہ کی حقیقی رحمت سے انسان محروم ہے۔ اور شیطان نے بہت سارے لوگوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے کہ اپنی زندگیوں کو دنیاوی تعلیمات کے لیے وقف کرتے ہیں، اور جو اصل جس سے انسان بنتا ہے، جس چیز کی تعلیم سے، قرآنی تعلیمات، اس سے محروم ہے، نہ تنہا محروم ہے بلکہ ان لوگوں کو تحقیر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں، اور اس کو ایک بیکار تعلیم سمجھتے ہیں، والعیاذ باللہ من ذالک۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا عقیدہ ٹھیک ہے، عمل درست ہے، لیکن قرآن کی تعلیمات کی طرف نہیں آتے۔ شیطان نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ضرورت پیش ہوگی تو علماء سے پوچھیں گے، اردو کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، بس یہ کافی ہے،
علماء کے سامنے جا کر بیٹھنا اور قرآن کی تفسیر سکھانا ہی تو کوئی ضروری بات نہیں ہے. ہم نے کوئی بہت بڑا عالم تھوڑا بننا ہے. یہ سب شیطان کی وساوس ہے. پہلے زمانوں میں لنڈی بھی قرآن سیکھتی تھی, قرآن کی تفسیر ان کو بھی آتی تھی پچھلے زمانوں میں. اس لیے وہ پیشوا تھے اور مقتدا تھے اور ان کی عزت تھی. جب سے ہم نے قرآن چھوڑا ہے تو اللہ نے ذلت مسلط کر دی ہے. علم القرآن خلق الانسان, اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اس سے مراد عدم سے اللہ نے وجود بخشا ہے. انسان نہیں تھا, انسان کا وجود نہیں تھا, تو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو وجود بخشا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا, کیا انسان پر وہ زمانہ نہیں آیا جب یہ تھا نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں تھی انسان جس کا تذکرہ ہوتا. انسان کا نام و نشان نہیں تھا اس دنیا میں, انسان کا نام نہیں لیا جاتا تھا. ایک زمانہ ہم پر وہ بھی آ چکا ہے اور پھر وہ زمانہ گزر گیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم کو پیدا کیا اور پھر آدم کی اولاد میں سے یہ سلسلہ اللہ نے چلایا انسانیت کا. خلق الانسان, انسان کو پیدا کیا ہے, وہ خالق ہے انسان کا. تو خالق نے جب پیدا کیا ہے تو پھر انسان کو اپنے حال پر نہیں چھوڑا. جب خالق نے انسان کی تخلیق کیا ہے تو تخلیق کے بعد اللہ نے انسان کو عبث, مہمل اور بیہودہ نہیں چھوڑا, انسان کو اس کے حوالے نہیں کر دیا, بلکہ علم القرآن, اللہ نے پھر انسان کو انسانیت کی اصل مقام تک پہنچانے کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا اور آسمانی کتابیں بھیجی اور ان کی پھر تعلیم دیتا رہا اللہ رب العزت. اور وہ آسمانی کتابوں کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. تو اللہ نے پیدا بھی کیا اور پھر زندگی گزارنے کا اصول بھی اللہ نے بھیجا, وہ کیا ہے علم القرآن. تو چونکہ اصل انسان کی جو اصل ہے وہ قرآن کی تعلیم میں ہے تو اللہ نے اس کو مقدم کیا. انسان کی جو عزت ہے وہ بھی قرآنی تعلیمات کی پابندی میں ہے. اگر قرآنی تعلیمات کی پابندی نہ ہو تو پھر انسان کی کوئی عزت نہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہم نے انسان کو بہترین شکل دی ہے, مناسب اعضاء دیا ہے. جس کیفیت کے ساتھ اللہ نے ہمارے اعضاء کو پیدا کی سب سے بہترین کیفیت. اس کیفیت میں کوئی کمی نہیں ہے, اس کیفیت سے بہتر کوئی کیفیت پیدا نہیں کر سکتا. لیکن خوبصورت شکل اور خوبصورت اعضاء پر انسان کی کامیابی کی بنیاد نہیں رکھی گئی. کامیابی کی جو بنیاد ہے وہ تعلیم القرآن پر ہے. اللہ نے انسان کو بہترین شکل دیا, پھر سب سے نچلی مخلوقات میں سے سب سے نیچے بھی کر دیا. ثم رددناه اسفل سافلین, سب سے نیچے بھی انسان ہوگا. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون, سب سے بدترین چھپایا اللہ کے ہاں وہ انسان ہے جو نہ اللہ کی باتوں کو سمجھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں. سب سے بدترین چھپایا ہے, گدھے سے ہی بدتر ہے. اس حال میں کسی قرآن میں اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے آدم کے اولاد کو عزت بخشی ہے. آدم کے اولاد کو ہم نے عزت دی ہے, کرامت دی ہے, شرافت دی ہے. لیکن انسان کب تک کرامت میں رہے گا, کب تک شرافت میں رہے گا, کب تک اس کی عزت رہے گی؟ جب تک اس کو اپنی عزت اور کرامت کا خیال ہوگا. جب تک انسان اپنی عزت اور کرامت کا خیال کرتے رہے گا, انسان سب سے عزت مند مخلوق ہے. انسان اپنی عزت اور کرامت کا خیال کس طرح کر سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اصول کو اپنی زندگی پر لاگو کر کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اصول قرآن اور سنت کو, ان کے اصولوں کو اپنی زندگی میں لاگو کر کے انسان اپنی عزت کا خیال کر سکتا ہے. اگر انسان ان اصولوں کو پس پٹ ڈال دے اور اپنی خواہشات کی اصول بنا کر اس کے مطابق زندگی گزارے تو پھر اولئک کالانعام بل هم اضل, اللہ نے فرمایا پھر یہ چپائے کی طرح ہیں بلکہ چپائیوں سے بھی زیادہ گمراہ ہو جائیں گے, اس سے بھی انسان بدتر ہوتا ہے. تو انسان کی عزت کا جو راز ہے وہ قرآن میں ہے. علمہ البیان, پیدا کرنے کے بعد
پھر سکھایا اللہ نے انسان کو بولنا سکھایا ہے، گویائی کی قوت دی اللہ نے۔ بیان اس میں 3 چیزیں مراد ہیں، 3 چیزیں اس میں داخل ہیں۔ 3 طرح کی بیان ہے انسان میں۔ ایک بیان ہے البیان الذہنی، وہ بیان جس کا تعلق انسان کے ذہن سے ہے، وہ بیان جس کا تعلق انسان کی ذہن سے ہے۔ انسان کے ذہن میں بیان کیا ہے تامیز المعلومات۔ انسان کے ذہن میں بیان یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں بہت سارے معلومات ہیں۔ بیاں ہوا خود ایک انسان کے ذہن میں بہت ساری معلومات ہیں، عبادات کے متعلق معلومات ہیں، اخلاقیات کے متعلق معلومات ہیں، عقائد کے متعلق معلومات ہیں، دنیاوی علوم کے متعلق سائنس، ریاضی اور اسی طرح وغیرہ جو دنیاوی علوم ہے، جغرافیہ وغیرہ وغیرہ، انسان کے ذہن میں بہت سارے معلومات ہیں۔ اپنے کاروبار کی بھی معلومات ہے، گھر کی بھی معلومات ہے، رشتہ داروں کی بھی معلومات ہے، دوست اور دشمن کی معلومات ہے۔ اب ان سب کا جو جگہ ہے، سب کی جو جگہ ہے، ایک ہی ذہن ہے، قوت حافظہ ہے، ایک ہی بکسہ ہے جس کے اندر یہ سب معلومات جمع ہوتے ہیں۔ اب ان معلومات میں انسان فرق کس طرح کر سکتا ہے، اس کی طرف اللہ نے یہاں پہ اشارہ کیا کہ بیان، ان کے درمیان فرق کرنے کی قوت انسان کے دماغ کے اندر موجود ہے۔ علمہ البیان، ذہنی بیان۔ اور دوسرا بیان علمہ البیان سے مراد نطقی بیان، نطق یعنی گفتگو۔ انسان اصل جو بیان ہے، جو معروف بیان ہے، یہی ہے گفتگو اور نطق کی بیان، کہ انسان کی ضمیر میں، انسان کے باطن میں جو کچھ ہوتا ہے، انسان اپنی قوت منطق کے ذریعے سے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے اس کو ظاہر کرتا ہے مخاطب کے لیے۔ میرے ذہن میں جو معلومات ہے فی الوقت اس صورت کے متعلق، میں نطق کے ذریعے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ علمہ البیان۔ اگر یہ نہ ہو، اگر یہ قوت بیان، یہ نعمت اگر نہ ہوتی، ہم ایک دوسرے سے فائدہ نہ اٹھا سکتے، ہم ایک دوسرے سے فائدہ نہ اٹھا سکتے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس قوت کے ذریعے سے انسان 1 گھنٹے میں وہ کچھ بیان کر سکتا ہے کہ اگر آپ لکھنے پر آ جائیں تو وہ آپ پورا دن میں نہیں لکھ سکتے ہیں۔ اب 1 گھنٹے میں جتنی باتیں میں کر لوں گا، اگر میں لکھنا چاہوں تو پورا 1 دن میں نہیں لکھ سکتا۔ اور 1 گھنٹے میں ہم ایک دوسرے سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں، اگر اللہ رب العزت ہمیں یہ قوت نہ دیتے اور صرف لکھنے کی قوت ہوتی تو بلیک بورڈ میں ہم پورا دن کسی کو اتنا فائدہ نہ پہنچا سکتے، اور پورے دن میں 15-14 گھنٹوں میں ہم کسی عالم سے اتنا فائدہ نہ اٹھا سکتے جو 1 گھنٹے میں ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن افسوس ہمارے حال پر کہ اس نعمت کو ہم اللہ کے معصیت میں استعمال کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی زبانیں گناہوں کی باتوں میں، فحاشی، بے حیائی، غلط باتیں، گالی گلوچ، غیبت، تحقیر المسلمین اور مسلمانوں کی جاسوسی، مسلمانوں میں اختلاف ڈالنا، ان چیزوں میں اپنی زبان اور اس بیان کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ اس نعمت کی بے قدری ہے۔ اور تیسرا بیان وہ بیان الرسمی ہے۔ رسم سے میرے مراد خط ہے، خط کے ذریعے سے۔ کبھی ہم اپنی معافی ضمیر بتاتے ہیں کسی کو خط کے ذریعے سے، کبھی ایک عالم، جتنی بھی کتابیں ہیں اہل علم کی، یہ سب بیانات ہے، یہ سب بیانات ہے۔ ایک سکالرز، ایک بہت بڑا عالم، اس کے ذہن میں معلومات ہیں کسی ایک فن کے متعلق، تو اپنی اس معلومات کو وہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے سامنے تقدیم کرے اور معاشرہ اور بقیہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، مستفید ہو جائیں، تو قلم اٹھاتا ہے اور کاغذ پر قلم چلاتا ہے اور اپنی معافی ضمیر کو بیان کرتا ہے خط کی شکل میں۔ وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو سکھایا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ نے قلم کے ذریعے سے بھی سکھایا ہے انسان کو، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا ہے جو انسان نہیں جانتا تھا۔
تو انسان کا وجود ہی نہیں تھا، اللہ نے اس کو وجود بخشا. وجود بخشنے کے بعد بچپن میں انسان کچھ بول نہیں سکتا تھا، اللہ نے اس کو بولنے کی قوت دی. بولنے کی قوت دینے کے بعد اب انسان کو اپنے اختیار پر اگر اللہ چھوڑتا تو انسان غلط کاموں میں اپنی قوت استعمال کرتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم القرآن، علم سکھایا ہے کہ تم اس قوت کے ذریعے سے اکثر قرآن سیکھو اور قرآن سکھایا کرو. اور اگر باریکی میں چلے جائیں تو یہاں وہی جو 3 اسباب ہے علم کی، وہ سمع اور اسی طرح بصر اور دل، دیکھنے کی قوت اور سننے کی قوت اور سمجھنے کی قوت اور ساتھ بولنے کی قوت، یہ علم کے 4 اسباب ہیں. اگر کسی کے آنکھیں نہ ہو تو بہت سارے علم سے بیچارہ محروم رہے گا. اگر کسی کی قوت سماعت کمزور ہو، قوت سماعت کمزور ہو تو بہت سارے علم سے محروم رہے گا. اگر کسی کی بولنے کی قوت اس قوت سے محروم ہو تو اس کے ذہن میں بہت سارے اشکالات ہیں. علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے سوال و جواب، سوال و جواب سے بیچارہ محروم رہے گا. اگر یہ 3 قوتیں موجود ہو لیکن سمجھنے کی قوت نہ ہو تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان قوتوں کی طرف اشارہ کیا ہے. ابھی تو یہ بات ہو رہی تھی عالم سفلی سی، اس زمین کی جو نعمتیں تھی اس کے متعلق اللہ نے بات کی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم علوی، اوپر والے عالم کی طرف جاتے ہیں اور وہاں کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. الشمس والقمر بحسبان، آفتاب اور مہتاب ایک مقرر حساب کے پابند ہیں. الشمس والقمر بحسبان یعنی سورج اور چاند، آفتاب اور مہتاب ایک مقرر حساب کے پابند ہیں، ایک مقرر حساب کے مطابق ہی چلتے ہیں. مقرر حساب کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب سے نظام قائم کیا ہے اس وقت سے ان کے لیے اللہ نے ایک مسیر اور ایک راستہ متعین کیا ہے کہ اس راستے پر ان کا آنا جانا ہوتا ہے. ابھی تک کسی بھی انسان نے بھی سورج اور چاند کی اس مسیر میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں دیکھی. ہمیشہ ان کے ایک ہی مسیر ہوتا ہے، اسی مسیر کے مطابق چلتے ہیں. اور اس کائنات کی جو تخلیق کی ابتدا ہے اس وقت سے لے کر ابھی تک کتنی مدت ہوئی ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور انسان میں یہ قوت نہیں ہے کہ ایسا کوئی نظام قائم کرے جو ہزاروں سال چلتا رہے اور اس میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہ آ جائے. یہ انسان کے بس کی بات نہیں. اور پھر شمس و قمر یہ 2 بڑی بڑی نعمتیں ہیں. انسان کی صحت کا کچھ تعلق سورج کی حرارت سے ہے. اگر سورج کی حرارت نہ ہوتی تو اس دنیا میں تعفن اور بدبوئی پھیل جاتی اور اس دنیا میں زندگی بسر کرنا ناممکن ہوتا. تو سورج جب نکلتا ہے اور اس کی حرارت پڑتی ہے زمین کے اوپر، بہت سارے نجاستیں وہ خشک ہو جاتی ہے اور پھر ہوائیں چلتی ہیں ان کو ختم کر دیتی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہواؤں کا جو مرکز ہے وہ بحر کو بنایا ہے، بحر. اور بحر کے پانی کو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ نمکین پیدا کیا ہے، نمکین کہ وہاں سے یہ ہوائیں اڑتی ہیں اور چلتی ہیں زمین کے اوپر. کیونکہ نمکین جو ہوا ہے اس کی خصوصیت ہے بدبو کو زائل کر دینا، ختم کر دینا، نجاست کو ختم کر دینا. لوگ جب چاہیں یہ جہاں یہ فریج وغیرہ نہیں ہوتا، بجلی نہیں ہوتی، تو گوشت کو حفاظت کرنے کا طریقہ یہ کہ لوگ گوشت کو نمک لگاتے ہیں، نمک لگاتے ہیں بہت زیادہ، پھر اس کو لٹکاتے ہیں، اس کو ہوا لگتی رہتی ہے تو گوشت خشک ہو جاتا ہے. تو ہوا اور نمک کے ذریعے سے اس گوشت کی حفاظت ہوتی ہے اور پھر اس میں وہ ذائقہ ہوتا ہے کہ وہ فریز میں بند کیا ہوا گوشت کا وہ ذائقہ نہیں ہوتا. یہ تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. تو بہت سارے ایسی مخلوق ہے کہ وہ اپنے وجود میں اور وجود کے بقا میں سورج اور سورج کی حرارت کی طرف محتاج ہیں. اور اسی طرح بہت سارے ایسے مخلوق ہیں، بلکہ ہر ایک مخلوق کہ جو یہ چاند کی جو روشنائی ہے، کمزور روشنائی، دمی ہوئی روشنائی، اس میں بھی بڑے فوائد ہیں.
درختوں کو، پھلوں کو، زراعت اور فصلوں کو بڑے فوائد ہوتے ہیں سورج چاند کی اس روشنائی سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی دو بڑی دلائل ہے یہ، اور ایک اس میں انسان کے فوائد ہے. بحسبان پھر مقرر حساب کے پابند ہے. جب تک اللہ نے ان کے لیے ایک مدت معین کیا اس مدت تک چلتے رہیں گے. جب اللہ کا حکم آئے گا تو اپنی مسیر تبدیل کریں گے. قیامت قائم ہونے سے پہلے ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورج کو کہیں گے کہ تم آج جو ہے نا مغرب کی طرف نکلو، تو مغرب کی طرف نکل آئے گا، مغرب کی طرف سے نکل آئے گا. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت ان کو ختم بھی کر دیں گے. والنجم والشجر یسجدان، ستارے اور درخت اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں. ستارے اور درخت وہ رب العالمین کو سجدہ کرتے ہیں اور رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. نجم سے مراد عام ستارے ہیں. شمس و قمر سے مراد یہ سورج اور چاند، نجم سے باقی ستارے مراد ہیں. شجر سے مراد درختیں ہیں. یہ آسمان کے ستارے اور زمین کی درختیں یہ اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. لیکن ہمیں نہیں معلوم، دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو درختوں کے پتوں کا رخ سورج کی طرف ہوتا ہے. اب تو ہم سے وہ جو تفکر کا جو مادہ ہے تو بالکل ختم ہو چکا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیزیں جس مقصد کے لیے پیدا کی تھی کہ ان میں غور کرو اور اللہ رب العزت کو پہچان لو، وہ تو ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے. سوچتے نہیں ہیں ان چیزوں میں. لیکن میں نے سوچا ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو درخت کے پتوں کا رخ آسمان کی طرف سورج کی طرف ہوتا ہے. پھر جس طرف سورج جاتا ہے درخت کے پتوں کا رخ اسی طرف ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج مغرب کی طرف جاتا ہے غروب کرنے کی طرف تو درخت کے پتوں کا رخ اسی طرف ہوتا ہے. لیکن اس سے مراد سجدہ نہیں ہے. اللہ بہتر جانتے کہ اس میں کیا حکمت ہے. بہرحال قرآن میں یہ کہ درخت سجدہ کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمان زمین بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، چاند سورج بھی سجدہ کرتے ہیں. والنجوم والجبال، ستارے اور پہاڑ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اور والشجر والدواب، یہ درختیں اور عام جو چوپائے ہیں یہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سارے لوگ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. لیکن وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سارے ایسے بدبخت لوگ ہیں جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتے اور سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ چکا ہے. تو جو غیر مکلف جمادات، نباتات، حیوانات، مخلوقات ہیں یہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. اور انسان جو کہ مکلف ہے، انسان کے بہت سارے ایسے افراد ہیں جو اللہ رب العزت کو سجدہ نہیں کرتے. تو یہ درخت بھی نعمت ہے اور ستارے بھی نعمت ہے. اور نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تو مقصد ہے ان کا ذکر کرنے کا مقصد ہے کہ یہ تمہارے لیے نعمت ہے، اور دوسرا مقصد یہ بتانا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے سامنے سجدے بھی کرتے ہیں. اور دوسرا نجم اور شجر، شجر سے مراد وہ درخت جن کے جڑ ہوتے ہیں، اور نجم سے مراد وہ درخت جن کے جڑ نہیں ہوتے، وہ بیل اور اس طرح بوٹے اور وہ گیاہ جن کی جڑ نہیں ہوتے وہ مراد ہے. یہ بھی ایک تفسیر ہے. لیکن اگر قرآن کو ظاہر پر چھوڑ دیا جائے تو یہ بہتر ہے کہ نجم عام طور پر قرآن کی اصطلاح میں ستاروں کو کہا جاتا ہے اور لغت عربی میں بھی، اور شجر مطلق درختوں کو کہا جاتا ہے. تو عام درخت اور عام ستارے اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اللہ نے آسمان کو اونچا کیا ہے اور ترازو بنایا ہے. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، رکھی اللہ نے ترازو، یعنی ترازو اللہ نے بنایا ہے. اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تلنے میں حد سے تجاوز نہ کرو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ ٹیک تولا کرو اور وزن میں کمی نہ کرو. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، وزن میں کمی نہ کرو. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اللہ نے آسمان کو اونچا کیا ہے.
یعنی آسمان یہ نعمت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت اور وجود کی بہت بڑی دلیل ہے. بغیر ستون کی آسمان کڑا ہے اور انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ کسی بھی ایک چھت کو بغیر دیوار اور ستون کے انسان کڑا کر سکے. اللہ نے اتنا بڑا آسمان کو بغیر کسی ستون کی بغیر عمد ترونها، آسمان کا کوئی ایسا ستون نہیں جو تم دیکھو اور تمہیں نظر آ جائے، یہ اللہ نے اس کو بلند کیا ہے. اور وضع المیزان، اللہ نے ترازو بھی بنایا ہے. ترازو معروف چیز تولنے کا جو آلہ ہے، اور حکم کیا ملا ہے اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو. ترازو سے کیا مراد ہے؟ جو ضعیف تفسیریں ہیں وہ یہ ہے کہ ترازو سے مراد قرآن ہے، اور دوسری تفسیر ترازو سے مراد عدل ہے، اور تیسری تفسیر ترازو سے مراد انسان کے عقل ہے. یہ تینوں تفسیر کمزور تفسیر ہے، مفسرین نے ذکر کیا ہے لیکن کمزور ہے. اور چوتھی تفسیر جو راجی ہے وہ یہ کہ ترازو سے مراد معروف ترازو ہے. اور ترازو کو ذکر کرنے کے دو مقاصد ہے یہاں. ایک مقصد یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ تولنے میں حد سے تجاوز کرتے تھے، کمی بیشی کرتے تھے. جب لوگوں کو دیتے تھے کمی کرتے تھے، جب لوگوں سے لیتے تھے تو زیادہ لیتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے ان پر رد کرنا مقصد تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ ترازو میں نہیں پیدا کیے ہے، ترازو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم حد سے تجاوز نہ کرو تولنے میں. دیتے ہو لیتے ہو دونوں میں صورتحال ایک ہونی چاہیے. اور وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، پھر تاکید ہے کہ تم انصاف کے ساتھ تولا کرو اور وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، وزن میں کمی نہ کرو. تو یہ تفسیر کہ میزان سے مراد یہی معروف ترازو ہے، یہ تفسیر راجی تفسیر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن اور میزان، قرآن اور ترازو میں کیا مناسبت ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ مناسبت ہے. ایک تو مناسبت یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے سے انسان میں علم پیدا ہوتا ہے، اور ترازو کے ذریعے سے انسان میں عدل کا مادہ پیدا ہوتا ہے. اور جب ایک انسان میں دونوں صفات جمع ہو جائے، علم اور عدل، انسان عالم بھی ہو اور عادل بھی ہو، تو بس یہ باکمال انسان ہے. یہ سب سے خوش قسمت اور نیکبخت انسان ہے کہ جو عالم بھی ہو اور عادل بھی ہو. تو قرآن سے علم اور ترازو سے عدل، یہ مناسبت، یہ تفسیر نہیں ہے. جو ہمیشہ آتے ہیں ساتھی تو ان کو ہمارے منہج کے متعلق بات ہے کہ ہم اشارات الگ چیز ہے، آیات کے فوائد الگ چیز ہے، قرآن کی خاص تفسیر الگ ہے. یہ تفسیر نہیں ہے، یہ مناسبت میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے قرآن کے بعد پھر میزان کا ذکر کیا، تو ان میں مناسبت ہے کہ قرآن میں علم ہے اور ترازو میں عدل ہے. تو دونوں کو ملانے سے ہمیں علم اور عدل کا سبق ملتا ہے کہ انسان کامیاب کب ہو سکتا ہے، جب اس میں دو چیزیں ہوں، علم بھی ہو اور عدل بھی ہو. دونوں کو جمع کرنا ضروری ہے. کچھ لوگوں میں علم ہے لیکن عدل نہیں ہے، علم ہے لیکن عدل نہیں ہے. کس طرح عدل نہیں ہے؟ عدل اس طرح نہیں ہے کہ وہ اپنی قضاوتوں میں، اپنی بیانات میں عدل کا خیال نہیں کرتے. عوام کو درس دیتے ہوئی کبھی کسی مسئلے میں وہ تشدد اختیار کرتے ہیں اور وہ سختی کرتے ہیں کہ وہ سختی نہیں کرنی چاہیے اس موقع میں، اور وہاں سختی کرنے کی شریعت نے اجازت دی نہیں. مثلا کسی استحبابی عمل سے مراد وہ عمل جس کے کرنے پر انسان کو اجر ملتا ہے، نہ کرنے پر گناہ نہیں ملتا. اب کسی نے ایک مستحب عمل چھوڑ دیا ہے، اس کے ساتھ اتنی سختی کرنا کہ اس پر گناہ کا فتویٰ لگانا کہ تم گناہگار ہو، اور اس کو تحقیر کی نگاہوں سے دیکھنا، یہ تو انتہائی بے عمل انسان ہے، یہ تو گرا ہوا انسان ہے، نیکی میں بالکل دلچسپی نہیں لیتا، اس کے دل میں نیکی کی کوئی قدر نہیں ہے. یہ بے انصافی ہے، یہ بے انصافی ہے. اسی طرح کسی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئی عدل کو چھوڑ دینا، یہ بھی ظلم اور زیادتی ہے.
مثلا ایک مسلمان پر کفر کا فتویٰ لگانا، وہ ہے مسلمان لیکن مسلمان کو کافر کہنا بے عدالتی ہے. اور اسی طرح ایک بندہ کافر ہے، کافر کو مسلمان کہنا اور اس کو مسلمان قرار دینا، یہ بھی خلاف عدل ہے. اسی طرح ایک شخص میں خیر اور شر دونوں ہے لیکن خیر شر پر غالب ہے، نیکی بھی کرتا ہے گناہ بھی کرتا ہے لیکن اس کی نیکی اس کی گناہوں پر غالب ہے، اس پر یہ حکم لگانا کہ یہ بالکل فاسق اور فاجر انسان ہے، اسلام کے دائرے سے نکل چکا ہے، یہ بے عدلی ہے. اصول یہ ہے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جس کی نیکی زیادہ ہوگی وہ جنتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کامیابی اور ناکامی کا معیار یہی ہے کہ خیر غالب ہو وہ کامیاب ہے، شر غالب ہو ناکام ہے. دنیا میں بھی اللہ کے جو بندے ہیں وہ اللہ کے اصولوں کا خیال کرتے ہیں، تو جس انسان میں خیر غالب ہو ہم اس کو اہل خیر کہیں گے، اگر جس میں کچھ نہ کچھ گناہ بھی ہے. لیکن اگر گناہ غالب ہو، شر غالب ہو، خیر کم ہو، خیر مغلوب ہو، تو اس کے بارے میں ہم شر کا فیصلہ کریں گے، اور اسی طرح پھر خیر میں ساتھ دے دیں گے اور شر سے بچیں گے. جس شخص میں جتنی بھی خیر ہوگی اس خیر میں اس کا ساتھ دینی چاہیے، اور جتنا شر ہے شر سے بچنی چاہیے. لیکن اس نظریے تک پہنچنا یہ آسان کام نہیں ہے. ویسے جب میں کہہ رہا ہوں تو آپ کے لیے بڑی آسان بات ہے، تو آپ کو آسان ایک تو اس لیے لگتی ہے کہ آپ اس بات کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے، جو اس تک میں پہنچا ہوں آپ نہیں پہنچ سکتے، یعنی ابھی اس موقع پر آپ اس بات کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکتے. یہ انتہائی چھوٹی سی بات ہے اور یہ ترجمانی ہے بہت ساری باتوں سے. اور دوسری وجہ یہ ہے نہ سمجھنے کی کہ بندہ جب اپنے اعمال کا جائزہ لیتے اور اپنی نظریات کا اور روزمرہ زندگی کا اور اپنے فیصلوں کا اور اپنی دوستی دشمنی کی معیار کا، تب جا کر پتہ چلتا ہے کہ مشکل بات ہے کہ انسان اس طرح نظریہ رکھے کہ بس خیر غالب ہو تو میں اس کو خیر کہوں گا، شر غالب اس کو میں شر کہوں گا، جتنی خیر ہوگی اتنا ہی ساتھ دوں گا، جتنا شر ہوگا اسے بچنے کی کوشش کر لوں گا. تو یہ مشکل کام ہے. مثلا ایک بندہ کسی جماعت کے اندر چلے جاتا ہے، اب اس جماعت میں اس اصول کا وہ خیال کریں اور جماعت سے اتنی متاثر نہ ہو جائے کہ جماعت کے شر کو بھی خیر کہنا شروع کر دے اور جماعت کو دوستی دشمنی کا معیار بنائے. یہ ظلم زیادتی ہے. جماعت کے اندر رہتے ہوئے اس اصول کا خیال کرے کہ ہماری اس جماعت میں جتنی خیر ہوگی میں اس خیر میں ساتھ دوں گا، اور جہاں پہ شر کی بات ہے کہ میں شر سے پیچھے ہٹ جاؤں گا، شر میں جماعت کا ساتھ نہیں دیتا، اور نہ شر میں اپنی جماعت کا میں دفاع کرتا ہوں، اور نہ شر میں اپنے کسی امیر اور بڑے کا دفاع کرتا ہوں. یہ مشکل کام ہے. تو علم اور عدل دونوں کا جمع ہونا یہ کمال ہے انسان میں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو جمع کیا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ترازو سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ انصاف پیدا ہوتا ہے. انصاف. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جس طرح ترازو سے انصاف پیدا ہوتا ہے اسی طرح قرآن سے بھی انسان میں انصاف پیدا ہوتا ہے. ترازو کو جب آپ ترازو کو سامنے رکھ کر کے آپ چیزیں تلنا شروع کر لیں تو کسی کے حق میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کسی کا حق کوئی نہیں مار سکتا، نہیں کہا سکتا. تو اسی طرح اگر قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگوں کو تلنا شروع کریں اور قرآن کی چشمے لگا کر کے لوگوں کو دیکھنا شروع کریں، لوگوں کو من حیث المجموع اور انفرادی طور پر اور انفرادی سطح پر، تو آپ کی قضاوت کبھی بھی کسی انسان کے حق میں، کسی بھی جماعت، کسی بھی مذہب، کسی بھی گروہ، کسی بھی پارٹی کے حق میں آپ کا فیصلہ بے انصافی پر مبنی نہیں ہوگا، انصاف پر مبنی ہوگا. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب انسان قرآن کے چشمے لگا کر کے فیصلہ کرے، قرآن کے عین کے لگا کر کے پھر انسان فیصلہ کرے. تو یہ مناسبت ہے قرآن اور میزان میں. تو پھر ضمن یہ ہے کہ میزان میں عدل ہے اور اسی طرح عقل وغیرہ ہے، لیکن وہ تفسیر، اس کو میزان کی تفسیر قرار دینا یہ اچھی بات نہیں لگتی مجھے. اگرچہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں میزان کی تفسیر عدل کیا ہے اور اسی طرح اور بھی کچھ اہل علم نے کیا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہماری بات میں ان کی موافقت کریں. حق پرستی کی علامت یہی ہوتی ہے
کہ ہم کسی کا بڑا احترام کرتے ہیں لیکن جب ان کی بات 100% حق کے موافق نہ ہو تو ہم پھر چھوڑ بھی دیتے ہیں. اس حال میں کہ میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ہمارا بالواسطہ شیخ ہے، ہم نے ان سے اتنا فائدہ اٹھایا ہے کہ ان علماء سے وہ فائدہ نہیں اٹھایا میں نے جن کے سامنے ہم نے بیٹھ کر کے علم حاصل کیا ہے، لیکن مخالفت بھی کرتے ہیں ان کی دلیل کی وجہ سے. والارض وضعها للانام، والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام. اور اس نے زمین کو مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں پھل اور خوشبو والی کھجور، والحب ذو العصف والریحان، اور دانے بوس والے اور خوشبودار پھل. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گی. یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمانیت کی دلائل میں سے ایک دلیل اور ہے کہ اللہ نے زمین بچھا دی ہے مخلوق کے لیے، یعنی اللہ نے زمین کو فرش بنایا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، زمین کو فرش اور آسمان کو چھت. تو اس صورت میں پہلی چھت کا تذکرہ ہوا، والسماء رفعها ووضع الميزان. ابھی فرش کا تذکرہ ہے کہ والارض وضعها للانام، انام سے مراد مخلوق ہے کہ مخلوق میں سے دو بڑی مخلوق انسان اور جنیات ہیں. ملائک بھی ہے، ملائک کا جو اصل مقر ہے، ان کی جو ٹہرنے کی جگہ ہے وہ تو آسمان ہے، لیکن زمین کی طرف بھی ملائک آتے ہیں، اور وہ کچھ ملائک ہیں جو اکثر زمین میں ہوتے ہیں. وہ ملائک جو انسان کی اعمال کے لکھنے پر مأمور ہے، وہ ملائک جو انسان کی حفاظت پر مأمور ہے. لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، کہ انسان کو آگے سے اور پیچھے سے دائیں جانب سے حفاظت کرتے ہیں وہ ملائک. اور اسی طرح وہ ملائک جو صبح کو آتے ہیں اور پھر عصر کے ٹائم چلی جاتے ہیں، اور پھر عصر کو آتے ہیں صبح کو چلی جاتے ہیں. یہ جو ملائک ہیں اکثر یہ زمین پر ہی رہتے ہیں. تو زمین عام مخلوقات اور خصوصاً انسان، جنیات اور پھر ملائک کے لیے یہ رہنے کی جگہ ہے، کچھ ملائک کے لیے. پھر زمین خالی فرش نہیں ہے بلکہ انسان دو عنصر سے مرکب ہے، ایک جسم اور دوسرا عنصر روح ہے. تو دونوں کو خوراک کی ضرورت ہے. انسان کو اللہ نے اسی کیفیت کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ انسان خوراک کے بغیر، کھانے پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس کی صحت قائم نہیں رہ سکتی. تو جسم چونکہ مٹی سے پیدا ہوا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی خوراک کا بندوبست بھی مٹی میں ہی کیا ہے. اور جو دوسرا عنصر ہے روح، وہ اوپر سے آئی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی خوراک بھی اوپر سے بھیجی ہے. کہ وہ اللہ نے شروع میں ذکر کیا کہ الرحمن علم القرآن، قرآن اللہ نے تمہیں سکھایا ہے کہ یہ قرآن تمہاری ارواح کے لیے خوراک اور غذا ہے. تو روح کو بھی اگر غذا نہ دیا جائے تو وہ بیمار ہو جاتی ہے، جس طرح کہ انسان کے جسم کو اگر خوراک نہ مل جائے تو یہ بیمار ہو جاتا ہے. تو اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، اور پھر فیہا فاکہہ، اس زمین میں اللہ نے پیدا کیا ہے. اس میں فاکہہ پھل میوے کو کہا جاتا ہے. نخل کھجور، ذات الاکمام، اکمام کمون کی جمع ہے، خوشے کو کہا جاتا ہے. وہ غلاف جو کھجور کے اوپر ہے اس کو اکمام کہا جاتا ہے. اور ایسی کھجور جو کہ خوشبو والی ہے. فاکہہ میں تعمیم ہے، تمام کی تمام پھل فاکہہ کے اندر آ جاتے ہیں، اور کھجور بھی اس کے اندر آ جاتی ہے. لیکن کھجور کا علیحدہ مستقلاً ذکر ہوا ہے، اس کی اہمیت اور افادیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ پھلوں میں پھر جو سب سے اہم پھل ہے وہ کھجور ہے. انگریز کی جو سعی نامشکور ہے اس بر صغیر میں،
اور ان کی جو زہر فشانی ہے اور ان کے جو گندے اثرات یہاں پہ یہ ہے کہ اس نے ہمارے معاشرے کو برگر میں لگایا ہے، برگر کھانا اور صحت کو خراب کر دینے والی چیز کھانا. اور جب عرب ممالک میں جاتے ہیں، عربوں کی صحت دیکھتے ہیں تو پھر افسوس کرتے ہیں. جو طبعی چیزیں ہیں، سب سے کم پل جو ان ممالک میں استعمال ہوتا ہے وہ کھجور ہے، اور سب سے زیادہ جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ کافی اور برگر، صحت کے دشمن. پتہ نہیں اس کے اندر کیا ڈالتے ہیں، واللہ اعلم. تو کھجور اتنی اہم چیز ہے کہ قرآن کریم میں اکثر مقامات میں جہاں عام نعمتوں کا تذکرہ ہوا ہے وہاں پھر خصوصاً کھجور اور اس کے بعد انگور کا تذکرہ ہوا ہے، اس لیے کہ دونوں صحت کے لیے مفید ہے. یہ پل کی جگہ میں پل ہے، کھانے کی جگہ میں یہ کھانا ہے، اور اس سراسر صحت ہے اور ہر طرح کی وٹامن سی بھرپور ہے. تو خصوصاً اللہ نے کھجور پیدا کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو کھجور سے تشبیہ دی ہے کہ مسلمان کھجور کی طرح ہوتا ہے. والحب ذو العصف والریحان، صرف پل سے گزارا نہیں ہوتا، اللہ نے اناج بھی پیدا کیا ہے. حب دانے کو کہا جاتا ہے، ذو العصف وہ جو جڑ اور ٹہنی ہے اس کی اناج کی، جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو وہ بوس بن جاتا ہے، وہ جانوروں کا غذا بنتا ہے، ان کے لیے خوراک بنتی ہے. تو دانا ذو العصف بوس والے، والریحان اور خوشبو والے، انہیں دو طرح کے دانے ہیں. ایک وہ ہے کہ جس کو پسنے کے بعد اس کے بوس کو حیوانات کو خوراک کے طور پر دی جاتی ہے، اور اس کے جو دانے ہیں وہ انسانوں کے لیے خوراک ہیں. اور کچھ دانے وہ ہیں جس سے خوشبو پیدا ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین میں خوشبودار درختوں کی کوئی کمی نہیں ہے، بہت سارے ایسے پھول اور درخت ہیں جن میں خوشبو پیدا ہوتی ہے. اگر یہ درختوں کی خوشبو نہ ہوتی اور پھولوں کی تو زمین میں بدبو پھیل جاتی. اللہ نے پیدا کی زمین میں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گی. ربکما کما تسنیہ ہے، اشارہ ہے جنیات اور انسانوں کی طرف. تو اس صورت میں مخاطب انسان بھی ہے، جنیات بھی ہے. یہ جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ والی جو آیت ہے، اس صورت میں 31 بار دہرائی گئی ہے اس آیت کو، 31 بار. اور اس دہرانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قرآن میں بلاغت نہیں ہے، کیونکہ بلاغت کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ تکرار بلاغت کے خلاف ہے. تکرار بلاغت کے خلاف ہے. فصیح انسان، بلیغ انسان کس انسان کو کہا جاتا ہے؟ وہ انسان جو گفتگو کرتے ہوئے ایک لفظ اس کو بار بار نہ دہرائے، ہر معنی کو تعبیر کرنے کے لیے اس کے پاس الگ سے الگ الفاظ ہو، الفاظ علیحدہ ہو اس کے پاس ہر معنی کو ادا کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں بلیغ انسان ہے. مطلب ہے کہ اس کے باتوں میں تکرار نہیں ہے. یہ بلاغت کا اصول ہے کہ تکرار بلاغت کے خلاف ہے. اب ایک چھوٹی سی صورت میں ایک آیت کا 31 بار دہرائی جانا بلاغت کے خلاف ہے بظاہر، لیکن حقیقتاً یہ بلاغت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ تکرار بلاغت کے خلاف اس وقت ہے جب تکرار میں کوئی افادیت نہ ہو، کوئی فائدہ نہ ہو. لیکن اگر تکرار میں فائدہ ہو تو پھر عین بلاغت ہے. تکرار میں اگر فائدہ ہو تو وہ عین بلاغت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے تھے تو اللہ کے رسول ایک بات کو کئی بار دہراتے تھے. ایک بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار دہراتے تھے. اس ساتھی جو دیوار پر ٹیک لگائیں اسے نہ بیٹھ جایا کریں، آگے ہو جائیں، توجہ کے ساتھ بات سنیں تاکہ آپ کی چہروں کو دیکھ کر حوصلہ افزائی ہو جائے. کچھ لوگ کہنے والے کی طرف ایسے گور گور کر دیکھتے ہیں جیسے کہ کوئی دشمن بیٹا ہو والعیاذ باللہ. ایسی بات نہیں، ہم آپ کے دوست ہیں. تو یہ کم فہمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے تھے تو صحابہ اکرام اپنا رخ اللہ کے رسول کی طرف کرتے تھے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کا رخ دیوال کی طرف ہے تو میں کیسی بات کر لوں؟ کل سے بند کر دیں اس درس کو. پھر ایسے نہ بیٹھ جایا کریں. قرآن کی تفسیر ہے، آپ کی افادیت کی خاطر پروگرام ہے، وگرنہ مجھے کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو پہلے سے بھی یاد ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے تھے ایک بات کو 3 بار کبھی دہراتے تھے. آپ کیوں دہراتے تھے بات کو؟ اس لیے دہراتے تھے کہ تاکہ مخاطب کو بات کی صحیح سمجھ آ جائے، تاکہ مخاطب کو بات کی صحیح سمجھ آ جائے. اب اس کا مطلب نہیں کہ اللہ کے رسول بلیغ انسان نہیں تھے، بہت فصیح تھے اور اتنی بلیغ تھے کہ علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بات کرتے تھے کبھی ہمیں ان کی باتوں کی سمجھ بھی نہیں آتی تھی، ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے. اس حال میں کہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ ہمیں پوچھنا پڑتا تھا کہ اللہ کے رسول اس لفظ کا کیا مطلب ہے آپ نے جو استعمال کیا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے تھے. تو تکرار بلاغت کے خلاف نہیں، اس میں فائدہ ہے. تو 31 بار دہرانے کا مقصد کیا اس آیات کو امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بندوں کے ذہن میں یہ بات بٹھانا مقصود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بے شمار نعمتیں ہیں تمہارے اوپر، اور ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کا ذکر کیا کرو. اللہ رب العزت کے شکر اور ذکر کی طرف دعوت دینا مقصود ہے اس تکرار میں. پھر ضعیف روایت میں جو ترمذی کی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھی صحابہ اکرام پر، اور آپ لوگوں کو ڈانٹنے کا پھر مجھے ایک موقع اور ملا اس حدیث میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورت سنائی، صحابہ اکرام میں سے خاموشی سی بیٹھ کر کے سن رہے تھے. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ سورت میں نے جنیات کو بھی سنائی، وہ جواب دینے میں تم سے بہت بہتر تھے، کیونکہ جب میں پڑھتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو جنیات کہتے تھے لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، یا اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور تو تعریف کا حقدار ہے. تو جنیات ہی کہتے تھے اور آپ لوگ بالکل خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. اصول یہ ہے کہ جب کوئی بندہ بات کر رہا ہو تو لوگوں کے چہرے کے تاثرات کو دیکھنے سے اس میں رغبت یا بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے، فوراً انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو یہ پسماندہ علاقوں میں آپ چلے جائیں اور جمعہ پڑھائیں تو وہ بابا آئیں گے جن کی 70-80 سال عمر ہے، کوئی کسی دیوار کے ساتھ ٹھیک لگایا ہوا، کوئی کسی ستون کے ساتھ، اور ایسی جو ہے نا وہ گور گور کر دیکھتے ہیں خطیب کی طرف کہ دل پڑ جاتا ہے انسان کا کہ پتہ نہیں اس قوم کے ساتھ میری کوئی دشمنی ہے، کوئی نفرت ہے، میں تو پہلی بار اس علاقے میں آیا ہوا ہوں. نہیں، آنکھوں میں محبت ہونی چاہیے، چہروں میں اچھے تاثرات ہونے چاہیے. اور پھر مسلمان کی صفت تو یہ کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب اللہ کے آیات پڑھ کر سنائی جائے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، چہروں میں جو ہے نا خوشی کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کبھی کسی بات کی تائید میں سر ہلاتے ہیں، کوئی الحمدللہ کہتے ہیں، کوئی سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ کہنے کا مطلب نہیں کہ جو شعلہ بیان خطیب کہتے ہیں بولو سبحان اللہ، ہاں اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے، وہ مراد نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ساتھ دینا ضروری ہے. اللہ کے رسول نے صحابہ سے شکوہ کیا کہ تم کیوں خاموش بیٹھے ہو، کچھ نہ کچھ تو کہہ دو. جنیات تم سے بہتر تھے کہ وہ کہتے تھے یہ کلمہ لا بشیء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. تو ملائکے کہتے تھے کہ رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں. تو یہ جنیات کی سمجھداری ہے اور ان کی عقل مندی ہے. یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ جتنی بھی نعمت جن چیزوں کا ذکر ہوا سب نعمتیں ہیں. کون سی ایسی نعمت ہے کہ جس کی انسان تکذیب کر سکے اور کہے کہ نہیں اللہ کی طرف سے نہیں، یہ مخلوق کی طرف سے؟ کوئی بھی نہیں. قرآن کی تعلیم دیکھیں، انسان کی خلقت دیکھیں، انسان کی گفتگو دیکھیں، سورج اور چاند دیکھیں، زمین دیکھیں، اور اسی طرح جو پل ہے، درخت ہے، خوشبو ہے، یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں، کوئی ان کا انکار نہیں کر سکتا. خلق الانسان من صلصال کالفخار، پھر نعمتوں کا تذکرہ ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے سڑی مٹی سی جو ٹکر کی طرح تھی، ٹکری کی طرح تھی. یہ لفظ آپ قرآن میں بار بار پڑھتے ہیں، خلق الانسان من صلصال من حمأ مسنون، خلق الانسان من طین، خلق الانسان من صلصال کالفخار. زبان عربی ایک انتہائی وسیع زبان ہے، تو ایک چیز کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوتا ہے. مٹی کو عربی میں تراب بھی کہتے ہیں، اس کو طین بھی کہتے ہیں. اسی طرح اس کا ایک نام حما ہے، ایک نام صلصال ہے اور ایک نام فخار ہے.
جب مٹی میں پانی ڈال دیا جائے اور کچڑ اس کو بنا دیا جائے اور وہ کچڑ کافی دیر رہے جس سے بو آنا شروع ہو جائے تو اس کو حمأ مسنون کہا جاتا ہے، حمأ مسنون۔ پھر اگر وہ کچڑ کے اندر جو پانی ہے پانی خشک ہو جائے اور مٹی سوکھ جائے اور وہ پک جائے تو اس کو صلصال کہا جاتا ہے۔ جب سورج کی حرارت سے کچڑ پک جائے اور سخت ہو جائے اور اس کا پانی بالکل خشک ہو جائے اس کو صلصال کہا جاتا ہے۔ اور جب اس صلصال کو آپ آگ کے اندر پھینک دیں اور وہ آگ کے اندر پک جائے تو آگ میں پکی ہوئی مٹی کو پھر فخار کہا جاتا ہے، ٹکری بھی کہتے ہیں اردو میں۔ اس سے پھر آواز آتی ہے، جب اس کو آپ انگلی لگائیں ہاتھ ماریں تو اس سے آواز آتی ہے کہ جیسے یہ برتن وغیرہ بناتے ہیں پھر اس طرح کی مٹی جس میں لوگ پانی پیتے ہیں وغیرہ۔ تو اللہ نے انسان کو اس مٹی سے پیدا کیا، فخار سے۔ تو انسان کی اس خلقت کو ذکر کرنے کا دو مقصد ہے۔ ایک مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے تو انسان کو اس کی اصل خلقت کے بارے میں خبر دینا مقصود ہے۔ دوسرا مقصد ہے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اس لیے کہ مٹی جو ہے نا یہ اچھی چیز ہے۔ ایک تو مٹی مفید ہے، سود بخش ہے، منفعت بخش ہے۔ فصل دیکھیں، زراعت دیکھیں، درخت دیکھیں، سب چیزیں زمین میں لگتی ہے اور مٹی کا یہ کمال ہے کہ اس سے چیزیں پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک مٹی میں تواضع ہے، لوگ اس کو رونگتے ہیں، اس کے اوپر چلتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ مٹی لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو انسان کا اصل بھی مٹی ہے، انسان میں تواضع ہے، اصل انسان میں تواضع ہے۔ انسان کی جو مادہ خلقت ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ انسان شکست حال ہونی چاہیے، متواضع ہونے چاہیے۔ تکبر انسان کی اصل جو مادہ خلقت ہے اس کی منافی ہے، شریعت کی تو خلاف ہے لیکن انسان کی جو اصل مادہ خلقت ہے اس کی بھی منافی ہے۔ انسان جب تکبر کرنا شروع ہو جاتا ہے تو اپنی اصل کی مخالفت کرنا شروع ہو جاتا ہے، اپنی فطرت کی مخالفت کرتا ہے۔ انسان کی فطرت میں تواضع ہے، کبر ایک اضافی چیز ہے جو انسان زبردستی اپنے اوپر مسلط کرتا ہے۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ تمہارے اصل جو خلقت کا مادہ ہے وہ مٹی ہے، تو تم مٹی کی طرح متواضع بنو۔ اور اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ تمہاری جو مادہ خلقت ہے آگ نہیں بنایا، آگ سے تمہیں پیدا نہیں کیا۔ وخلق الجان، اور اس اللہ نے پیدا کیا جنیات کو من مارج من نار، ایک شعلہ دار آگ سے، آگ کے ایک شعلے سے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ یہ مارج صفت ہے اور نار موصوف ہے، اصل میں ہے وخلق الجان من نار مارج، اللہ نے شعلہ ور آگ سے جنیات کو پیدا کیا۔ ابلیس اس کے عقل کی مت ماری گئی تھی، جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو اس نے کیا دلیل پیش کی تھی؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں نے آدم علیہ السلام کو اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ میرے جو مادہ خلقت ہے وہ آگ ہے اور انسان کی جو مادہ خلقت ہے وہ مٹی ہے، تو آگ مٹی سے بہتر ہے۔ یہ ابلیس کی بے عقلی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آگ اپنے وجود میں مٹی کی طرف محتاج ہے۔ کوئی بھی آگ کا کوئی بھی مادہ بنا لیں، گیس لے لیں، پیٹرول لے لیں، ڈیزل لے لیں، لکڑی لے لیں، کوئی بھی چیز لے لیں، اس کا جو اصل مقر ہے، اس کا اصل جو معدن ہے، اس کا اصل جو ٹھکانہ ہے وہ مٹی ہے۔ گیس بھی زمین سے نکلتی ہے، پیٹرول بھی زمین سے، اور اسی طرح ڈیزل بھی، لکڑی بھی، ہر چیز کا جو اصل ہے وہ مٹی ہے۔ تو آگ اپنے بقا میں مٹی کی طرف محتاج ہے، تو مٹی سے بہتر کس طرح ہو سکتی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ آگ میں خفت ہے، ہلکا پن، بس ہوا میں اڑنا اور ختم ہو جانا، اور مٹی میں استقامت ہے، مٹی میں وزن ہے، مٹی میں وقار ہے، اس میں استقامت ہے، اور آگ میں خفت ہے، آگ میں کبر ہے اور مٹی میں تواضع ہے۔ آگ موجود چیز کو فنا کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اور مٹی نئی سی نئی چیز پیدا کر دیتی ہے۔ مٹی دیتی ہے اور آگ ختم کر دیتی ہے۔
اور بھی بہت سارے اس کی وجوہات ہیں کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے غاثۃ اللحفان میں ذکر کیا ہے کہ مٹی آگ سے بہتر ہے. خلق الجان من مارج من نار، اللہ نے ایک آگ کے شعلے سے جنیات کو پیدا کیا. جان، اب الجان مراد ہے ابلیس. مارج کی دو تفسیر ہے. مارج کا ایک معنی ہے خالص، مارج کا ایک معنی ہے خالص. اللہ نے خالص آگ سے جن کو پیدا کیا. پھر اس کا آگے معنی کرتے ہیں اردو والے شعلہ. اصل مارج کا مطلب ہے خالص. خالص آگ یعنی ایسی آگ جس میں دعا نہیں تھا، خالص آگ سے اللہ نے پیدا کیا. دوسرا معنی اس کی بالکل الٹ ہے کہ مارج کا مطلب مختلط چیز، مخلوط چیز. اللہ نے مخلوط آگ سے جن کو پیدا کیا ہے. مخلوق آگ سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ آگ کہ اس میں زرد رنگ بھی تھا، سرخ رنگ بھی تھا، اور اسی طرح نیلی یا سبز رنگ، اگر آگ زیادہ جلتی رہا تو اس میں ایک سبز رنگ بھی پیدا ہوتا ہے. تو ایسے مکس آگ سے اللہ نے اس کو پیدا کیا. تو اس مکس کی گہرائی میں آپ چلے جائیں تو پھر بھی وہ تعبیر ہے کہ ایسی آگ جس میں دعا نہیں تھا. اس میں کہ آگ میں آپ کو خالی زرد رنگ یا سرخ رنگ یا سبز رنگ تب نظر آئے گا جب اس میں دعا نہ ہو. تو اللہ نے ایسی آگ سے جن کو پیدا کیا. تو یہ بھی جنات کے اوپر ایک نعمت ہے کہ اللہ نے ان کو آگ سے پیدا کیا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ابھی دونوں نعمت ہے، مٹی سے پیدا ہونا اور آگ سے پیدا ہونا دونوں نعمت ہے. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم یہ انسانوں اور جنیات اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اس کا کیسے انکار کر لو گے؟ جھٹلانے سے مراد انکار، اور جھٹلانے سے مراد اس نعمت کی نسبت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف کرنا. اب خالق تو اللہ ہے، خلقت تو اللہ کی نعمت ہے، اس کی نسبت تم غیر اللہ کی طرف کیسے کر سکتے ہو؟ رب المشرقین و رب المغربین، وہ اللہ پروردگار ہے دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مشرقین اور مغربین، دو مشرق اور دو مغرب. مشرق اور مغرب، مشرق تو ایک ہوتا ہے، مغرب بھی ایک ہے، لیکن قرآن کریم میں تین طرح یہ استعمال ہوا ہے. رب المشرق والمغرب، رب المشارق والمغارب، رب المشرقین و رب المغربین. مفرد، تثنیہ اور جمع. اس کی ایک حکمت تو یہ ہے ایسی بطور عمومی انداز میں کہ جو سورج ہے کہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف اس کی طلوع ہونے کا ہی اعتبار کیا اور مشرق اور غروب ہونے کا اعتبار کیا، اور اللہ نے مغرب کہا ہے. کہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے چار فصل کو دو میں تقسیم کر کے مشرق، صیف و شتاء، گرمی میں سورج کا مشرق اور سردی میں سورج کا مشرق. ظاہر ہے کہ جب گرمی کا موسم آتا ہے تو سورج اپنی مدار سے مراد مسیر، اس کے جو چلنے کی جگہ ہے اس سے کچھ نیچے آتا ہے، تب گرمی بڑھتی ہے. اور جب سردی کا موسم آتا ہے تو سورج اپنی مسیر اور مدار سے کچھ اوپر چلے جاتا ہے، جس کی وجہ سے سردی پیدا ہوتی ہے. تو وہ مراد ہے جہاں پہ مشرقین مغربین کہا گیا، تو سردی اور موسم کا جو مشرق ہے اور جو مغرب ہے، ظاہر ہے کہ جب اگر گرمی کے موسم میں سورج نیچے آتا ہے تو پھر غروب میں اس کا جو مغرب ہے، غروب ہونے کی جگہ وہ بھی نیچے ہے، اور جب سردی میں اوپر چلی جاتا ہے تو پھر مغرب بھی اس کا جو ہے نا، مغرب میں غروب ہونے کی جو جگہ کچھ اوپر ہوتی ہے. تو گرمی اور موسم کی غروب اور شروع کو اللہ نے اعتبار کر کے رب المشرقین و رب المغربین کہا. اور رب المشارق والمغارب جو اللہ نے کہا اس سے مراد ایک سال کی 360 دن جتنے بھی ہیں، ہر دن کا مطلب، ہر دن کا غروب اور شروق مراد ہے کہ ہر دن جب سورج نکلتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی ہے، تب تو جا کر موسم میں تبدیلی آتی ہے، اور پھر موسم بہار، گرمی، پھر برسات، پھر سردی. تو اور اسی طرح دن کا چھوٹا ہونا اور بڑا ہونا، راتوں کا لمبی ہونا اور چھوٹی ہو جانا، اس کا تعلق اسی مشرق اور مغرب سے ہے. تو اس اعتبار سے اللہ نے اس کو مشارق اور مغارب کہا. یہ تو ایک عام بات ہے، لیکن جن جن صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے
مفرد ذکر کیا یا تسنیہ جمع، وہاں پہ ایک حکمت اور بھی ہے جیسے سورۃ الرحمن میں ہے. یا سورۃ الرحمن میں اللہ نے مشرقین اور مغربین کو تسنیہ ذکر کیا اس لیے کہ آپ نے اگر غور کیا ہو اس سے پہلے جتنی بھی نعمتیں ہیں سب تسنیہ ہے، سب تسنیہ ہے. کہ مثلا علم القرآن میں آپ نے تعلیم کو 2 قسموں میں تقسیم اگر کریں، اور اسی طرح شمس و قمر تسنیہ ہے، نجم و شجر تسنیہ ہے، سماء اور الارض تسنیہ ہے. اسی طرح فاکہۃ والنخل ذات الاکمام تسنیہ ہے. حب ذو العصف والریحان 2 طرح کے دانے اللہ نے ذکر کیا تسنیہ ہے. اسی طرح خلق الانسان اور خلق الجان، انس اور جن تسنیہ ہے. اسی طرح فخار اور مارج من نار 2 تسنیہ الگ الگ چیزیں ہیں. تو اس اعتبار سے بلاغت کا تقاضا یہی تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرقین اور مغربین کو بھی تسنیہ ذکر کرتے. تو تقریباً اکثر 2 نعمتوں کا ذکر ہے ایک دوسرے کے مقابل میں، تو اللہ نے اس کو بھی اسی طرح ذکر کیا، رب المشرقین و رب المغربین. تو مشرق و مغرب بھی نعمت ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرین یلتقیان، اس نے ایسے 2 سمندروں کو جاری کیا ہے یلتقیان جو آپس میں مل جاتے ہیں، لیکن بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھتے. بینہما دونوں سمندروں کے درمیان ایک ایسا آڑ ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھتے. مرج البحرین یلتقیان، بحرین سے مراد 2 بحر، ایک وہ بحر جس کا پانی میٹھا ہوتا ہے اور دوسرا وہ بحر جس کا پانی کڑوا اور نمکین ہوتا ہے. اگر مشاہد کی طرف ہم چلے جائیں اور دیکھیں تو غالباً جتنے بھی بحر ہے سب کے پانی کڑوا ہے، نمکین ہے. جتنے بھی بحر ہے یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 2 بحر ہے، ایک کا پانی میٹھا ہے دوسرے کا جو ہے نا وہ کڑوا ہے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ دوسرے بحر سے مراد نہر کے پانی اور چشموں کے پانی ہے جو سر انجام جا کر انہی بحروں میں گرتے ہیں، چھوٹے دریاؤں کی شکل میں، سمندروں کی شکل میں، پھر جا کر بڑے بحر کے ساتھ یہ ملتے ہیں. یہ مراد ہے کہ جو زیادہ پانی ہے وہ تو کڑوا ہے، اس میں حکمت ہے. کڑوے پانی کی زیادہ ضرورت ہے میٹھے پانی کی بنسبت. اور جب یہ بحر میں چلی جاتے ہیں تو بحر کے اندر پھر ایسا معنوی پردہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ میٹھا پانی کڑوے پانی کے ساتھ مکس نہیں ہوتا. جیسے کہ کچھ ایسی تجربہ کار ہیں تریاکے کرنے والے بحروں میں کہ ان کو جب پیاس لگتی ہے بحر میں تو بحر کے اندر ان کے بقول ایسے چشمے ہوتے ہیں یا ایسے پانی کی کچھ لکیریں ہیں کہ جو میٹھا ہے، وہاں سے جا کر پانی پیتے ہیں وہ لوگ. تو وہ پانی بحر کے اندر ہے میٹھا پانی، لیکن کڑوے پانی کے ساتھ مکس نہیں ہوتا، اس لیے کہ برزخ ان کے درمیان پردہ ہے. برزخ پردے کو کہا جاتا ہے، آڑ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. جو جغرافیہ کی جو لوگ ہیں، جغرافیہ کی جو علماء ہے، وہ کہتے ہیں کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اسی مراد بحر کے پانی اور وہ پانی مراد ہے جو عام زمین میں ہے نہروں کی شکل میں. یہ بحر کے پانی دوسرے پانی کے ساتھ مکس نہیں ہوتا اس لیے کہ پردہ ہے. پردہ کیا ہے؟ زمین ہے. زمین ہے. زمین کی جو شکل ہے وہ تو کروی شکل ہے، بال کی طرح ہے، فٹ بال کی طرح ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ پانی زیادہ ہے تو یہ کل زمین ڈوب جائے اور یہ پانی آ جائے، مسلط ہو جائے زمین کے اوپر اور یہ سب انسانیت تباہ ہو جائے، سب مخلوق تباہ ہو جائے. لیکن باہر کے کنارے میں آپ چلے جائیں تو پانی کی جو سطح ہے وہ زمین کی سطح سے اوپر ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ زمین کی طرف نہیں آتا. وگرنہ پانی کی جو فطرت ہے وہ میلان اور سیلان ہے، بہنا ہے. تو جب بھی پانی اوپر والے سطح پر ہو تو نچلی سطح کی طرف وہ مائل ہو جاتا ہے، بہنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن باہر کے کنارے میں اکثر آپ چلے جائیں پانی زمین کی سطح سے اوپر ہوتا ہے لیکن زمین کی طرف بہتا نہیں ہے، اس لیے کہ برزخن
آڑ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ نے اس کو روکا ہوا ہے۔ دونوں قول مراد لیا جا سکتا ہے، علماء تفسیر کا قول اور جغرافیہ جو علماء ہے ان کا قول بھی لیا جا سکتا ہے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے زیادہ پانی کڑوا اور نمکین کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ زمین میں نجاست بہت زیادہ ہے، تعفن ہے، بدبوئی ہے، تو ان کو زائل کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے اور فضا اور ہوا کو خوشگوار بنانے کے لیے اور آکسیجن جو ہم سانس لیتے ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے اور اس کو مفید بنانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے بحر کے پانی کو کڑوا پیدا کیا ہے، اور وہ ہواؤں کا مرکز ہے، وہاں سے ہوائیں چلتی ہے اور زمین کے اوپر پھیل جاتی ہے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں دریاؤں سے یعنی بحروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں پہ کچھ مفسرین نے قلقال کیا ہے کہ جو موتی وغیرہ ہے یہ تو اس پانی سے نکلتے ہیں جو کڑوا ہو، نمکین ہو، میٹھے پانی میں تین چیزیں نہیں ہوتی، تو اللہ نے کس طرح کہا کہ دونوں سے نکلتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ تمہیں غلطی لگ گئی ہے۔ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعبیر پر حیرت ہوتی ہے، ہمیں ان کی فہم پر حیرت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ دونوں سے پیدا ہوتا ہے، تو دونوں سے پیدا ہوتا ہے۔ موتی اور قیمتی جو دانے ہیں دونوں طرح کے پانی میں ہوتے ہیں۔ ہاں البتہ تجربے نے ثابت کیا ہے کہ نمکین پانی میں، کڑوے پانی میں یہ زیادہ ہوتے ہیں اور میٹھے پانی میں کم ہوتے ہیں، لیکن ہوتے دونوں میں ہے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنی قیمتی جواہرات نکالتے ہیں لوگ جو کہ سونے سے بھی زیادہ مہنگے ہوتے ہیں، پانی سے اللہ نے پیدا کیا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی جانب سے ایک نعمت ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارُ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی اللہ کے لیے ہے وہ کشتیاں جو سمندروں میں پہاڑوں کے مانند اونچی دکھائی دیتے ہیں۔ جوار کشتی کو کہا جاتا ہے، منشی انشاء سے ہے، پیدا کرنا، بلندی کے معنی میں ہے۔ اعلام سے مراد پہاڑ ہے۔ وہ کشتیاں اللہ ہی کے لیے ہے، مطلب یہ کہ اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ جب تم دریاؤں کی طرف دیکھتے ہو، بحروں کی طرف، تو پہاڑوں کی طرح تمہیں کشتیاں نظر آتی ہیں جو چل رہی ہیں اس دریا میں، وہ اللہ کے حکم کے تحت ہی چل رہی ہیں۔ وگرنہ پانی کا جو تقاضا ہے، پانی کی جو فطرت ہے وہ یہ ہے کہ جب وزنی چیز اس کے اوپر آ جائے تو وہ نیچے کی طرف چلی جاتی ہے، ڈوب جاتی ہے۔ لیکن کشتی اس کا اتنا بڑا وزن ہے، بہت ہی زیادہ وزن ہے، اور پانی کے اوپر چلتی ہے، ڈوبتی نہیں ہے، ڈوبتی نہیں ہے۔ اگر لوگ کہیں کہ اس دور میں تو ٹیکنالوجی بہت آگے نکل چکا ہے، تو انہوں نے ایسے ٹیکنیک کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ڈوبتی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی تو آج ہے، لیکن پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ جب اتنی ترقی نہیں کر چکی تھی ٹیکنالوجی، اس وقت بھی کشتیاں چلتی تھی اور صحابہ اکرام چلاتے تھے کشتیاں، مسلمان عام اور عام انسانیت، تو اس ٹائم بھی کشتیاں نہیں ڈوبتی تھی، اللہ کے حکم کے ساتھ نہیں ڈوبتی، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ چلتی ہیں۔ اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ زمین سے زیادہ تجارت بحر میں ہوتی ہے۔ اگر صرف زمینی تجارت ہو تو پتہ نہیں کچھ چیزیں ہم خرید ہی نہ سکتے، اور اتنی جو ہے نا ہر چیز سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے ممکن نہ ہوتا۔ اب دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا شخص دنیا کے کسی اور کونے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور بآسانی کم قیمت میں وہ چیز مل سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کشتیوں کا نظام بنایا ہے کہ اس کے ذریعے سے بہت بڑی تجارت ہوتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، اب اتنی نعمتوں کو تذکرہ کرنے کے بعد انسان کا میلان پیدا ہوا ہے اس دنیا کی طرف۔ قرآن کا کام ہے اصلاح التصورات، لوگوں کی تصور اور ذہنیت کو برابر کرنا، اور یہ قرآن کا اصول ہے، سرسری دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا، اگر غور کے ساتھ انسان پڑھ لے۔ جب بھی دنیا کا جب تذکرہ ہوتا ہے کچھ آیات میں، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً دنیا کے زوال کی طرف یا پھر قرآن کی طرف، آخرت کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ اب اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان مخلوق ہے، انسان کو اللہ نے قرآن سکھایا ہے، بولنے کی قوت اللہ نے اس کو دی ہے، یہ زمین ہے، فصلیں ہیں، زراعت ہے، کشتیاں ہیں، بحر ہے،
ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو انسان کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو گئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ محبت نہیں کرنی. کل من علیہا فان، جو کچھ اس زمین پر ہے سب کے سب فنا پذیر ہے، فنا ہونے والی. یہ تو ہم نے تم سے بات کی ہے کہ تم ان نعمتوں میں غور کرو اور ان نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کی اطاعت کیا کرو. ان نعمتوں کو یاد دہانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان کی طرف رغبت کر لو اور اپنی آخرت کو بول جاؤ، اللہ کو بول جاؤ. نہیں، کل من علیہا فان، جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے فان، وہ سب کے سب ختم ہونے والے ہیں. فان کا ایک مطلب ہے ختم ہو جانا، مٹ جانا. دوسرا مطلب ہے متغیر ہو جانا، اس میں تبدیلی کا آ جانا. تو یہاں پہ فان سے مراد تبدیلی کا آنا ہے. فنا پذیر ہونے کا مطلب ہی نہیں ہے کہ انسان فانی ہوگا، ختم ہوگا، اس کا کوئی وجود و نشان باقی نہیں رہے گا. نہیں، انسان پر موت مسلط ہوگی، انسان چلی جائے گا، اس کی نشان ختم ہو جائیں گی، اس پر تبدیلی آئے گی، پھر قیامت قائم ہوگی، انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. کل من علیہا فان، زمین کے اوپر جو کچھ ہے، یہاں تک کہ زمین خود، آسمان، یہ سب یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، وہ ایسا دن ہے قیامت کی زمین میں بدل جائے گی، آسمان میں بدل جائے گا. وبرزوا للہ الواحد القہار، ایک واحد قہار اللہ کے سامنے سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ جو کہ عزت والا اور عظمت والا ہے. ذو الجلال عظمت والا اور اکرام عزت والا ہے. رب کا چہرہ ہی باقی رہے گا، باقی کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی باقی رہیں گی، یہاں تک کہ ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی. ملک الموت اللہ سے کہے گا کہ اللہ کوئی باقی نہیں ہے، صرف اسرافیل باقی ہے، جبریل میں باقی ہوں. اللہ فرمائیں گے کہ جبریل اور اسرافیل، ان کی روح، اور میکائیل، ان کی روح کو بھی قبض کر لو. یہ بھی فوت ہو جائیں گی. ملک الموت کہے گا کہ اللہ میرے علاوہ اور تیرے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے اس کائنات میں، زمین اور آسمان میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم بھی فوت ہو جاؤ. ملک الموت بھی فوت ہوگا، اس پر بھی موت آئے گی. جس نے اتنے لوگوں کی جانیں قبض کی ہے اس پر بھی موت آئے گی، وہ بھی موت کا ذائقہ چکھ لے گا ملک الموت بھی. کل نفس ذائقۃ الموت. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے این الملوک این الجبارون این المتکبرون، بادشاہ کدھر ہیں، کہاں گئے ہیں وہ لوگ، زمین میں تکبر کرنے والے کدھر ہیں، نظر نہیں آتے مجھے، اور لوگوں پر ظلم کرنے والے ظالم کہاں ہیں، مجھے نظر نہیں آتے. اور پھر اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کا ہے، حکومت کس کی ہے، کون ہے جو جواب دے گا، کوئی تو ہے نہیں. اللہ پھر خود اپنی ذات کو جواب دے دیں گی الیوم للہ الواحد القہار، اور صرف ایک اللہ تنہا جو قہار ہے، ذو آور ذات ہے، اسی کی حکومت ہے. سب حکومتیں زائل ہو گئی، ختم ہو گئی. اب یہاں سوال یہ ہے کہ فنا ہونا یہ تو مصیبت ہے، فنا پذیر ہو جانا مصیبت ہے. تو فنا کون سی نعمت ہے کہ اللہ نے اس کو اس نعمتوں کے ضمن میں ذکر کیا کہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سب مخلوق ختم ہو جائیں گے، تم بھی ختم ہو جاؤ گے. ختم ہو جائیں گے تو ہماری مصیبت ہے، یہ تو نعمت نہیں ہے. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ تم اس نعمت کو کیسے جھٹلاؤ گی. تو جواب یہ ہے کہ یہ نعمت ہے، فنا پذیر ہونا، ختم ہو جانا اور اس کے متعلق خبر دینا، یہ نعمت ہے. اسی طرح عذاب کے متعلق اس کی بحث بعد میں آئے گی. یہ فنا ہونا نعمت کیوں ہے؟ ایک تو نعمت اس لیے ہے کہ جب انسان کو علم ہو کہ میں نے ختم ہونا ہے اور جو کچھ میرے ہاتھ میں وہ بھی ختم ہوگا، تو انسان کو ان چیزوں پر اعتماد نہیں رہے گا، انسان ان پر بھروسہ نہیں کر سکتا. انسان کا بھروسہ اور اعتماد اللہ پر ہوگا. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان میں صبر کا مادہ پیدا ہوگا. جب انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ میں نے فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جب انسان پر آزمائش آتی ہے تو انسان صبر کر سکتا ہے. اس لیے کہ انسان اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے
کہ جب دنیا خود ختم ہونے والی ہے تو اس کی سزا اور تکلیف بھی ختم ہو جائے گی ایک دن. ہمیشہ ہمیشہ تو تکلیف نہیں رہے گی. ایک دن آئے گا کہ میں ختم ہو جاؤں گا, میری موت واقع ہو جائے گی تو تکلیف بھی ختم ہو جائے گی. تو انسان شدائد کے مقابل میں صبر کر سکتا ہے. اور ایک فائدہ اس میں توحید کا فائدہ ہے کہ جب زمین کے اوپر جو کچھ ہے سب کے سب فنا پذیر ہے, تو زمین کے اوپر جن لوگوں کو لوگوں نے خدا بنایا ہوا ہے, الہ بنایا ہوا ہے, قبروں کو, درختوں کو, مزاروں کو, درباروں کو, یہ تو سب ختم ہونے والے ہیں. تو جو ختم ہونے والا ہے وہ تو اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, جو باقی رہنے والی ذات ہے وہ قابل عبادت ہے, عبادت اس کی ہونی چاہیے. ذو الجلال, اللہ عظمت والا ہے, اتنی اس کی عظمت ہے, اتنی عظمت ہے, عظیم ذات ہے کہ وما قدر اللہ حق قدری, یعنی وما عظم اللہ حق تعظیمی. اللہ کا جس طرح حق ہے, اللہ کا جس طرح تعظیم ہونی چاہیے, قرآن شکایت کرتا ہے کہ لوگوں نے اللہ کی اس طرح تعظیم نہیں کی. وما عرف اللہ حق معرفتی, اللہ کو جس طرح پہچاننی چاہیے تو اس طرح لوگوں نے نہیں پہچانا. کیسے پہچان لیں؟ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ, اس کو پہچان لو. یہ 7 زمین اس کے ایک ہاتھ میں ہوں گی, 7 آسمان کو اپنے ایک ہاتھ میں لپیٹ کر کے اللہ اٹھائیں گے اور پھر کہیں گے لمن الملک اليوم. اب ہماری جو عقلیں ہیں چھوٹی سی ہے, چھوٹی سی ہے, یہ پرندے کی آنکھوں کے برابر ہے ہمارے عقل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ 7 آسمان کو لپیٹ کر اپنے ایک ہاتھ میں لیتا ہے اور 7 زمین کو اپنی موٹی میں لیتا ہے اور پھر ان کو ہلاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں اتنی عظیم ذات ہوں, لیکن لوگ میری اس تعظیم کا خیال نہیں کرتے جس طرح میرے تعظیم کا خیال ہونی چاہیے. مجھے جس طرح پہچاننی چاہیے تو اس طرح نہیں پہچانتے. لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, کبھی اپنی داڑھی کو ہاتھ لگا رہے ہیں, کبھی اپنے سر کو ہاتھ لگا رہے ہیں. میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا بالکل کوئی ضرورت نہیں ہوتی, بلا وجہ اپنے ہاتھ کو کہیں جسم کے کسی حصے کو خراشنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ پتہ نہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو, عظیم ذات ہے, عظیم ذات, اور انسان 2 بار اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, ایک نماز میں اور ایک قیامت کے دن. تو جو دنیا میں اللہ کے سامنے صحیح معنوں میں کھڑا ہو جائے اور اللہ کے تعظیم کا خیال کرے تو قیامت کے دن وہاں جو کھڑا ہونا ہے وہاں پہ کامیابی ملے گی. اور اگر یہاں پہ اس قیام کس نے برباد کر دیا تو وہاں پہ بھی یہ بندہ برباد ہو کر رہے گا. والاکرام, اکرام کا مطلب ہے عزت. اکرام کا 2 معنی ہے, ایک اکرام مکرم کے معنی میں ہے, دوسرا اکرام مکرم کے معنی میں ہے. عزت والا ہے مطلب یہ ہے کہ بندے اس اللہ کی عزت کرتے ہیں, بندوں کے دلوں میں اللہ کی عزت موجود ہے, لوگ اس کی بندگی کر کے اللہ کی عزت کرتے ہیں. اللہ کی عزت کس میں ہے؟ اللہ کی بندگی میں, اللہ کی اطاعت میں. تو کل مخلوق اللہ کی اطاعت کرتی ہے, اس میں اللہ کی عزت ہے. دوسرا اکرام مکرم کے معنی میں ہے, عزت والا یعنی عزت کرنے والا ہے. عزت کن کو کرتا ہے, کن کی عزت کرتا ہے؟ جو اس کے بندے بن کر کے رہتے ہیں, جو اللہ کے بندے بن کر رہتے ہیں اللہ ان کو عزت دیتا ہے. کل یوم ہوا فی شان, ان کی عزت کو بڑھاتا ہے. اور جو اللہ کی عبادت اور بندگی نہیں کرتے اللہ ان کی عزت چھین لیتا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. يسأله من في السماوات والأرض, مانگتا ہے اس اللہ سے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. كل يوم هو في شان, ہر دن اللہ کسی شان میں ہوتا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گی. ہر ٹائم اللہ کسی ایک شان میں ہے. سوال کرتا ہے اللہ سے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. اس سے مراد کل مخلوق ہے. کل مخلوق اللہ سے مانگتی ہے. کس طرح مانگتی ہے؟ 2 طرح. ایک سوال بلسان المقال اور دوسرا سوال بلسان الحال. ایک تو اکثر مخلوق اپنی زبان سے کہتی ہے, اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی سے اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت چاہتی ہے. اور ایک سوال ہے بلسان الحال, زبان سے کچھ نہیں کہتی لیکن اس کی حالت کا تقاضا اللہ سے یہی ہے کہ اللہ اس کے حال پر رحم کرے. اور پھر یہ کنایا ہے احتیاج کی طرف. کل مخلوق اللہ سے مانگتی ہے, مطلب یہ کہ کل مخلوق اللہ کی طرف محتاج ہے.
انسان سوال کسی کب کرتا ہے؟ جب اس کی طرف محتاج ہو. محتاج نہ ہو تو کیوں سوال کرے؟ تو مطلب یہ ہے کہ جو بھی مخلوق آسمان اور زمین میں رہنے والی ہے یہ سب کے سب اللہ کی طرف محتاج ہے. تو جو محتاج ہے وہ حاجت روا نہیں بن سکتا. تو اس لیے اللہ کے علاوہ جو بھی مخلوق آسمان اور زمین میں ہے کوئی یہ حق نہیں رکھتا اس کی عبادت کی جائے، چاہے وہ ملائک ہو، چاہے نبی ہو، چاہے جبریل اور میکائیل اسرافیل کیوں نہ ہو، وہ عبادت کے حقدار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود اللہ کی طرف محتاج ہے. تو الوہیت کی شرط ہے کہ وہ محتاج نہ ہو کسی کی طرف. وہ صرف ایک ہی ذات ہے کہ اللہ ہے، کسی کی طرف محتاج نہیں ہے. کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت وہ کسی ایک شان میں ہے. شان سے مراد کسی ایک فیصلے میں ہے. اس کی ایک تفسیر حدیث میں ہے کہ روزانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک شان میں ہے کہ اللہ کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت دیتا ہے. اللہ کسی کو غنی کر دیتا ہے، کسی کو فقیر بناتا ہے. اللہ رب العزت کسی کو معاف کر دیتا ہے اور کسی کو پکڑ لیتا ہے. تو اللہ رب العزت روزانہ فیصلوں میں ہے، لیکن ان فیصلوں کا مطلب یہ نہیں کہ فیصلے نیا ہے، کوئی نئی بات ہے نہیں. تعبیر عربی میں آسان ہے، سوق المقادر الی المواقت. سوق کا مطلب ہے چلانا. اللہ سبحانہ و تعالی وہ تقدیر جو مخلوق کی خلقت سے 50,000 سال پہلے اللہ نے جو لکھ لیا ہے وہ تقدیر ٹائم کے مطابق اللہ نے لکھا ہوا ہے. تو اللہ روزانہ کسی شان میں ہے، اللہ اس تقدیر کو فیڈ کر دیتا ہے کہ اس ایک لکھی ہوئی بات کا ٹائم آ چکا ہے تو وہ چیز واقع ہو جاتی ہے جو تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. اور اس کو اہل علم تقدیر یومی بھی کہتے ہیں. وہ تقدیر جو پہلے لکھ چکی ہے اب روزانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے فیصلے میں ہے کہ آج یہ ہوگا، کل یہ ہوگا، پرسوں یہ ہوگا. تو روزانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی حال میں ہے کہ اللہ کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کی عزت اللہ چنتا ہے، کسی کو ذلت دیتا ہے، کسی کو حکومت دیتا ہے، کسی سے حکومت چنتا ہے، کسی کو مال دیتا ہے، کسی کو فقیر بناتا ہے، کسی کو شہرت دیتا ہے. تو یہ مختلف، کسی کو اللہ علم دیتا ہے، کسی سے اللہ علم چھین لیتا ہے. اور اس شان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ان کاموں میں مشغول ہے. جیسے بعد والے میں سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اس کا مطلب نہیں کہ اللہ میں مشغول ہے. اللہ کی شان ہی ہے کہ اللہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے پھر مشغول بھی نہیں ہے. اور بھی کچھ کرنا چاہیں تو اللہ کر سکتا ہے. اللہ عظیم ذات. انسان کی حالت یہ کہ اس ٹائم مثلا میں درس پڑھانے میں مشغول ہوں، میں دوسرا کام نہیں کر سکتا. بس محدود طاقت ہے. یہ طاقت بھی بس میں نہیں ہے. اللہ نہ چاہیں تو ابھی زبان بند ہو جائے، اللہ چاہیں تو ابھی حافظہ مختلف ہو جائے، ایک بات بھی حافظہ میں نہ رہ جائے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ سے. اور اللہ سبحانہ و تعالی یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں بیک ٹائم، یہ سب کام ہو رہا ہے. ابھی آپ نے سوچ کو میرے ساتھ شریک بنائیں کہ کتنے انسان ہیں اس دنیا میں. اسی ایک ٹائم میں کتنے لوگوں کی تقدیر میں عزت لکھی ہوئی ہے جن کو عزت اللہ دے رہا ہے، کتنے لوگوں کی تقدیر میں ذلت لکھی ہوئی ہے اللہ ان کو ذلیل کر رہا ہے، کتنے لوگوں کو اللہ حکومت دے رہا ہے، کتنے لوگوں سے چھین رہا ہے. اور پھر اسی ایک ہی ٹائم میں کتنی مخلوق ہے جو اللہ سے مانگ رہی ہے مختلف زبانوں میں، اور پھر ان کی مختلف حاجات ہیں، مختلف لغات ہیں، مختلف اوقات میں. یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے. سب مخلوق کے حاجات اللہ جانتا ہے، سب مخلوق کی زبانیں اللہ کو آتی ہیں. یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، اور اس کے باوجود اللہ انہیں مشغول نہیں ہے، اللہ انہیں مصروف نہیں ہے. اللہ عظیم ذات ہے، اس کے عظمت کی عمق تک ہم جا نہیں سکتے، چھوٹی سی عقل ہے ہماری. کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گی. اب یہاں بھی سوال یہ ہوتا ہے کس میں کون سی نعمت ہے؟ تو جواب ہے کہ تو بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ ہمارا جو رب ہے ایسی ذات ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود مشغول نہیں ہوتا، اور جس ٹائم ہم اس کو جب مرضی پکاریں تو ہمارے پکار کو سننے کے لیے تیار ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ اس ٹائم کسی ملک کے حاجات کے ساتھ مشغول ہو اور ہمارے اوپر مصیبت آ جائے، ہم اللہ کو درخواست دے دیں، اللہ وہاں مشغول ہو ہماری بات نہ سن سکے. ایسی بات نہیں. اتنی کاموں کے باوجود جس حالت میں، جس گھڑی میں، جس مصیبت میں تم اللہ کو پکارو اللہ تمہاری بات کو سننے کے لیے تیار ہے. تو بہت بڑی نعمت ہے، تم اس نعمت کو کیسے جھٹلاؤ گی؟
اب بہت سارے لوگ جھٹلاتے ہیں تو اللہ نے ان کو دھمکی دی ہے کہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان. اس کی وضاحت پھر کل ہوگی انشاءاللہ تعالی. وباللہ تعالی توفیق. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.